بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، مداحان خیر الانام، شعرائے اعظام اور قرب و جوار سے تشریف لائے تمام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المجید المعین القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو کیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو سب صلی علی کہتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری مقدس اور نورانی محفل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اس مقدس اور با مقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری یہاں حاضری قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا۔ اللہ رب العزت ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے شوق، جذبے اور ہمت میں مزید اضافہ فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صبح سے مداحان خیر الانام سے، خطبائے اعظام سے، نعت و مناقب اور مختلف موضوعات پر آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ محترم حضرات، اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جناب اجھانی کے مشہور و معروف نعت خواں جناب محمد میاں صاحب نے اجھانی کے قرب و جوار سے چن چن کر نعت خواں حضرات کو یہاں لے کر آئے ہیں ہمارے ایمان میں تازگی بخشنے کے لیے۔ تو محترم حضرات، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ حضرات کے لیے کہ آپ حضرات صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ ولا تقولو کی تفسیر اور کیا ہوگی، ولا تقولو کی تفسیر اور کیا ہوگی، بریدہ سر کی زباں سے کلام ہوتا ہے،
بریدہ سر کی زباں سے کلام ہوتا ہے، اور سر امام نے دنیا پہ کر دیا روشن، سر امام نے دنیا پہ کر دیا روشن، سر امام سروں کا امام ہوتا ہے، سر امام سروں کا امام ہوتا ہے۔ حضور سیف اللہ المسلول فرماتے ہیں کہ ساری برکت انہی کے ناموں کی ہے، ساری برکت انہی کے ناموں کی ہے، دنیا میں جو چیز ہے اماموں کی ہے، دنیا میں جو چیز ہے اماموں کی ہے۔ دوزخ ہے حسن کے دشمنوں کا مسکن، دوزخ ہے حسن کے دشمنوں کا مسکن، اور جنت شبیر کے غلاموں کی ہے، اور جنت شبیر کے غلاموں کی ہے، اور جنت شبیر کے غلاموں کی ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور ان کے شہید ہونے کا عالم تو دیکھیے، ان کے شہید ہونے کا عالم تو دیکھیے، خنجر تلے ادا ہوا سجدہ حسین کا، خنجر تلے ادا ہوا سجدہ حسین کا۔ اور اسلام کی بقا کا ذریعہ جو بن گیا، اسلام کی بقا کا ذریعہ جو بن گیا، ایسا تھا زیر تیغ وہ سجدہ حسین کا، ایسا تھا زیر تیغ وہ سجدہ حسین کا۔ اور فوج یزید ہو گئی غارت تمام ہی، فوج یزید ہو گئی غارت تمام ہی، خالد ہے نام آج بھی زندہ حسین کا، خالد ہے نام آج بھی زندہ حسین کا، خالد ہے نام آج بھی زندہ حسین کا۔ محترم حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، اور 6 تاریخ سے مسلسل پروگرام اور جلسوں میں رہنے کی وجہ سے آواز بھی تھوڑی متاثر ہو چکی ہے۔ محترم حضرات، ایک مقولہ ہے، کل شیء ينفق في سبيل الله لا ينقص ابدا بل يزيد ويتضاعف دائما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کی جاتی ہیں، وہ کبھی گھٹتی نہیں ہیں، بل یزید، بلکہ وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، دگنی ہوتی رہتی ہیں، ان میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ مقولہ میرا آپ یاد رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کے ذکر کی محفل ہے۔ امام حسین تاریخ اسلام کی اس ذات کا نام ہے کہ جس کی قربانی کو، جس کی شہادت کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین نے اسلام کی خاطر، رسول اللہ کے دین کی خاطر نہ صرف اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، بلکہ اپنی اولاد، اپنے بھتیجے بھانجوں اور اپنے اصحاب کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ محترم حضرات، یہ حسین ہے کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما
فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا۔ اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے ہیں، اے رب کائنات، میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے رب کائنات تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں، اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو ان لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں تو انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ کون؟ حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے عداوت کی، اس نے مجھ سے نفرت کی۔ کون؟ حسین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی جنگ حکومت کے لیے تھی، وہ سرداری چاہتے تھے۔ ارے نادانو، اللہ کے رسول نے بچپن ہی میں انہیں جنت کا سردار بنا دیا ہے، وہ بھلا حکومت کو کیا چاہیں گے؟ وہ بھلا سرداری کیوں چاہیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو تمام جنتی جوانوں کے سردار ہوں، بھلا انہیں دنیا کی خواہش ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ محترم حضرات، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کا فرمان حسین مجھ سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین رسول اللہ کی آل ہے، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، آپ کی نسل مبارک امام حسین اور حسن سے چلی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو یہ فرمان ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میری پشت سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دین لے کر آیا ہوں، لیکن میرے دین کی حفاظت کرنے والے امام حسین ہے۔ میں مشن لے کر آنے والا ہوں، میرے مشن کی حفاظت کرنے والے امام حسین ہیں۔ میں پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کو زندہ رکھنے والے امام حسین ہیں۔ میں دین لانے والا ہوں، دین کو زندہ کرنے والے امام حسین ہیں۔ تو اس طریقے سے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حسین کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ کو دیکھنا چاہے تو چہرے حسین کو دیکھ لے، انشاءاللہ اسے چہرے مصطفیٰ کا مزہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ کون حسین؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، دیکھا کہ حسنین کریمین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دونوں نواسوں کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پر بٹھایا، فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم علی کے مشابہ نہیں ہو، تم رسول اللہ کے مشابہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنا مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ امام حسین۔ ایک مرتبہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف تقسیم کیے اور
امام حسن اور حسین کا وظیفہ متعین کیا اور اپنے بیٹے ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر کا بھی وظیفہ متعین کیا، لیکن عبداللہ ابن عمر کا جو وظیفہ متعین کیا وہ حسنین کے مقابلے میں آدھا متعین کیا۔ ابن عمر عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، میں تو رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہوں، میں غزوات میں شریک ہوا ہوں، آپ کے ساتھ بھی میں جنگوں میں شریک رہا ہوں، میں علم بھی میں نے حاصل کیا ہے اور میں حسنین کریمین سے بڑا بھی ہوں، لیکن آپ نے میرا وظیفہ ان لوگوں سے آدھا متعین کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاروق اعظم نے جواب دیا جسے تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، فرمایا صاحبزادے ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہاری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تمہارا باپ علی المرتضیٰ ہے؟ کیا تمہارا نانا مصطفیٰ ہے؟ اگر نہیں تو تم یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ ان کے نانا رسول اللہ ہے، یہ صرف ایک نسبت تمہارے تمام غزوات میں شریک ہونے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار فاروق اعظم نے امام حسین سے فرمایا کہ شہزادے کبھی کبھی ہم سے ملاقات کرنے آ جایا کرو، کبھی ہم سے ملنے آ جایا کرو۔ امام حسین ایک دن جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ریاستی امور میں مصروف ہیں اور مختلف صحابہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں آپ کے صاحبزادے ابن عمر بھی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مختلف صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین آئے تھے اور چلے گئے۔ فاروق اعظم دوڑ کر جاتے ہیں، امام حسین تک پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صاحبزادے آپ چلے کیوں آئے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں آپ کے صاحبزادے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب آپ کے صاحبزادے کو ملاقات کا وقت نہیں مل رہا ہے تو بھلا مجھے کیوں کر ملاقات کا وقت دیا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اے صاحبزادے آپ ابن عمر کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام عبداللہ ابن عمر سے کہیں زیادہ ہے، اگر آپ دروازہ کھٹکھٹاتے تو میں خود چل کر آپ کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے آتا اور آپ کو اپنے ساتھ اندر لے جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہیں۔ امام حسین کو یا دونوں شہزادوں کو جب دیکھا تو آپ جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادوں ہم میں سے ہر ایک پر تمہارے نانا جان کا احسان ہے، ہم میں سے ہر کسی کی گردن پر تمہارے نانا جان کا احسان ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي تَرَاهُ عَلَى رُؤُوسِنَا مِنْ عِزٍّ وَكَرَامَةٍ وَشَرَافَةٍ فَهُوَ بِسَبَبِ جَدِّكُمْ۔ فرماتے ہیں شہزادے ہمارے سروں پر جو عزت و وقار کا تاج نظر آ رہا ہے، ہمارے سروں پر جو تاج شرافت نظر آ رہا ہے، یہ دراصل تمہارے نانا جان کے قدموں کی برکت ہے، یہ تمہارے نانا جان کا صدقہ ہے کہ جو ہمارے سروں پر تاج شرافت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین ہے۔ کون حسین؟ یہ وہ حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ محترم حضرات، میں نے جو مقولہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، مطلب اس کا پھر بتا دوں کہ ہر وہ چیز جو راہ خدا میں خرچ کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے کچھ مثالوں کے ذریعے میں بات کو واضح کرتا چلوں۔ سیدنا
ابراہیم علی نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم ہے. آپ نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نعرے نمرود میں ڈالے جانے کو قبول کیا. آپ نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنے گھر والوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. آپ اللہ کی رضا کی خاطر اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے علاوہ بہت ساری قربانیاں راہ خدا میں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی. لیکن ذرا یہ بتائیے کہ ان قربانیوں کا صلہ ابراہیم کو کیا ملا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا, اور آپ کے سبب جو حج کے شاعر ہیں, حج کے شاعر کو آپ کی نسبت سے منسلک کر دیا, آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیا. اب جو بھی حج کرنے جائے گا وہ مقام ابراہیم پر جا کر جو ہے نماز ادا کرے گا, وہ کنکریوں کو مارے گا, وہ مینا میں جا کر قربانی ادا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس قربانی کو ساری امت پر جو صاحب نصاب ہے واجب قرار دے دیا. اللہ اکبر. مقولہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہم نفلی صدقات دیتے ہیں, ہمیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا ہے, ہمارا پیسہ کم ہو گیا ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے, ہمارے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے. محترم حضرات, آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور جو ماکول اللحم ہے, یعنی جن کا گوشت کھانا حلال ہے, روزانہ دنیا کے ہر خطے میں گوشت کھایا جاتا ہے. نہ جانے کتنے جانور بے شمار اور لاتعداد ذبح کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بقرہ عید کا موقع آتا ہے تو پوری دنیا میں لاتعداد اور بے شمار جانور ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کہ کبھی وہ جانور جو اللہ کی راہ میں کاٹے جاتے ہیں وہ کم ہو گئے ہوں؟ کبھی آپ نے یہ خبر سنی کہ بکریاں کم ہو گئی ہوں؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ مرغے کم ہو گئے ہوں, ان کی تعداد کم ہونے لگی ہو, یا بھینس کی تعداد کم ہونے لگی ہو, یا اس کے علاوہ جو جانور کھائے جاتے ہیں آپ نے کبھی یہ سنا کہ اب اس نسل کا ایک ہی جانور رہ گیا ہے, اب یہ جانور ختم ہونے والے ہیں؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ ان جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے, اور وہ چیز جو اللہ کی راہ میں ذبح کی جاتی ہے اللہ رب العزت کبھی اس میں کمی واقع نہیں ہونے دیتا ہے, بلکہ ہمیشہ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. اور اس کے خلاف وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے, ہمارے پاس خبریں آتی رہتی ہیں, ڈسکوری چینل پہ ممکن ہے ہم دیکھتے ہو کہ فلاں جانور کی نسل ختم ہونے کی کگار پر ہے, یا فلاں نسل کا جانور ایک ہی رہ گیا ہے, یا فلاں نسل کے جانور سارے کے سارے ختم ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں ہے, ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام, آپ نے محل کے آسائش اور آرام کو ترک کیا, فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اللہ کی خاطر فرعون سے جنگ کی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قربانی کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر سیدنا موسیٰ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی, انہیں ایک عظیم رسول بنایا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے وطن عزیز مکہ کو تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں، اب تو مجھے ایسے شہر میں لے کر چل جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حالت نماز میں آپ پر روجی ڈال دی گئی، تقریباً 3 سال کے لیے آپ کو دار ارقم میں محصور کر دیا گیا، طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان قربانیوں کا رسول اللہ کو کیا صلہ ملا؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے دین کو دنیا کے ہر خطے میں پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر رہے ہیں کہ جس بلندی تک دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آپ کا مرتبہ وقتاً فوقت، آپ کا مرتبہ ہر وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے شہزادے امام حسین نے اپنی نسل کو اللہ کے لیے قربان کیا، اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، اپنے بھتیجے بھانجوں کو قربان کیا، اونا محمد کو قربان کیا، اور اتنا ہی نہیں 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام حسین کو اس کا صلہ کیا ملا؟ امام حسین کو اس قربانی کا صلہ یہ ملا کہ قیامت تک کے لیے ہر مسجد و محراب سے، ہر مکتبہ فکر اور ہر قوم سے، ہر منبر و محراب سے امام حسین کا ذکر ہوتا رہے گا قیامت تک۔ ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ امام حسین کے نعرے بلند کرتا رہے گا، امام حسین کا ذکر کرتا رہے گا، امام حسین کے گیت گاتا رہے گا، امام حسین کا ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، حسینی ہونا الگ ہے اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ ہے۔ کوفی لوگوں نے بھی خطوط لکھے، نعرے لگائے، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو کوفی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طریقے سے ہم بھی نعرے تو لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب حسینی ہونے کے ثبوت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم صرف حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کریں بلکہ حسینی بنیں، ہمارے افعال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے حسینی کردار کا ظہور ہو، ہمارے بولنے سے یہ پتا چلے کہ ہم حسینی ہیں، ہمارے اٹھنے سے یہ پتا لگے کہ ہم حسینی ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم وہ تمام کام چھوڑ دیں گے جو یزیدیوں نے کیے تھے، اور وہ تمام کام اپنا لیں گے جو حسینیوں نے کیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ ہم محض حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے اور حسینی نہ بن سکے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الادعاء بدون دلیل لا یعتبر، ایسا دعویٰ کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو وہ بیکار ہوتا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں نے فلاں کا قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل کوئی نہیں ہے، تو ہماری یہ بات نہیں مانی جائے گی، ہمارا دعویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور دیکھیں
ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والد سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ماں کی فرما برداری کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار نہیں ہیں، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ان کی فرما برداری کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ہم محلے میں جا کر یہ کہتے پھریں کہ ہم تو اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، محلے والے کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اپنی ماں سے محبت کرتا، ان کی فرما برداری کرتا۔ ان کی فرما برداری نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو ایسا دعویٰ کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اگر ہم حسین کے نعرے لگاتے رہے، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن بطور دلیل ہم نے اپنے افعال کو پیش نہیں کیا، ہم نے اپنے اقوال کو پیش نہیں کیا، ہمارے کردار سے حسینی کردار ظاہر نہ ہوا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ بس حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے حسینی ہے۔ محترم حضرات، تو خیال رکھیں کہ ہمیں بس حسینی نہیں ہونا ہے، بلکہ حسینی کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جو قربانیاں حسین نے دی ان قربانیوں کو دینا ہے۔ امام حسین نے تو مقتل میں بھی نماز کو قضا نہیں فرمایا۔ آج ہم پر ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، امام حسین اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے رہیں، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول